آسمان سے اتارا گیا ایک انتہائی لذیذ اور معجزاتی کھانا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل ہوا؟ کیا یہ کھانا جنت سے آیا تھا یا پھر زمین پر ہی پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہمارے سارے کھانوں میں موجود ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور ان کو فرعونیوں سے نجات دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ کو کچھ اطمینان نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی امت کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو جائیں، جس سرزمین کا بنی اسرائیل کو وعدہ کیا گیا تھا۔ لیکن اس وقت اس سرزمین پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو کہ بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ان کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس شہر میں جبارین ہیں جو کہ بہت زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ وہاں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ بنی اسرائیل نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا رب ہی وہاں جا کر ان سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اپنی قوم کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سال تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان ٹیہ تھا، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے سامان کو اٹھا کر چلنا شروع کرتے اور رات کو جب ایک جگہ آرام کے لیے ٹھہرتے، صبح کو نیند سے بیداری کے بعد وہ اپنے آپ کو اسی جگہ پر پاتے جہاں سے انہوں نے چلنا شروع کیا۔ لہٰذا بنی اسرائیل اب اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم توبہ اور استغفار کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی اور اپنی قوم کی مغفرت کی دعا کی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا، جس کے بعد اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو اسی میدان ٹیہ میں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے اپنا عصا مبارک ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے، جس میں سے انہوں نے خوب پانی پیا، کیونکہ اس میدان میں کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی اور دن کے وقت سورج کے دھوپ کی وجہ سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے۔ لہٰذا اس دھوپ کے بچاؤ کے لیے اللہ پاک کے حکم سے ایک سفید بادل بنی اسرائیل کے اوپر چھاؤں کیے رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ رات کے وقت اس میدان کے بیچوں بیچ آسمان سے ایک چمکدار ستون اترتا تھا، جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے ان پر بہت سی نعمتیں نازل کیں اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت من اور سلوہ تھا۔ دراصل اللہ پاک نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کے کھانے اتارے تھے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من شہد سے بھی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ صبح کے وقت جب شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس پر چھوٹی چھوٹی گول چیزیں پڑی ہیں، جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو اللہ پاک نے تمہارے لیے آسمان سے نازل کی ہے، اور اللہ نے تمہیں پہلے آزمائش میں ڈالا اور تمہیں بھوکا رکھا اور پھر تمہیں من یعنی جسے تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے تمہیں عطا کیا۔ من دراصل ایک شبنم جیسی گول چیز تھی جس کا ذائقہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ یہ من وہاں کے پیڑ پتوں پر جمع ہو جاتی تھی اور بنی اسرائیل روز صبح سویرے اٹھ کر اسے کھا لیتے تھے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس دن سویا رہتا تھا وہ شخص اس دن کی خوراک سے محروم رہ جاتا تھا۔ اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا
जैसा कि बटेर वगैरह। जब शाम के वक़्त हवाएं चलती तो वो परिंदे झुंड के झुंड बनी इसराइल के पास दरख्तों पर आकर बैठ जाते, लिहाजा वो लोग उन्हें बआसानी पकड़ लेते और उसे खाया करते। मनो सलवा एक ऐसा खाना था जो कि आसानी से हजम हो जाता था, रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था। इसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह पाक का ये मोजज़ा हुआ कि उनके बाल और नाखून बड़े नहीं होते थे, ना कपड़े फटते और ना ही मैले होते, और जिन बच्चों की पैदाइश होती उन बच्चों के जिस्म पर कुदरती लिबास होता, जो लिबास जिस्म के साथ साथ बड़ा हो जाता। इसी तरह वक़्त के साथ साथ बनी इसराइल अल्लाह ताला की अता की हुई चीज़ों की निस्बत आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को कहा था कि तुम रोज़ाना मनो सलवा खा लिया करो, लेकिन अगले दिन के लिए उसे हरगिज़ संभाल कर ना रखना। बाज़ लोगों को ये खौफ होने लगा कि अगर किसी दिन मनो सलवा ना उतरा तो हम लोग इस मैदान में भूख की वजह से ही मर जाएंगे। चुनाचे उन लोगों ने मनो सलवा में से कुछ छुपाकर अगले दिन के लिए रख लिया, लिहाजा नबी की नाफरमानी करने की वजह से उन पर ऐसी सजा आई कि जो लोगों ने कल के लिए बचा कर रखा था वो सब गल सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना भी बंद हो गया। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी गलता सड़ता और ना ही गोश्त कभी खराब होता। चुनाचे उस दिन से लेकर आज तक खाने का गलना सड़ना और गोश्त का खराब होना शुरू हो गया, वरना इससे पहले ना खाना खराब होता और ना ही गोश्त सड़ता। हमने देखा कि अल्लाह पाक ने बनी इसराइल के लिए समुंदर को चीर कर रास्ता पैदा कर दिया, फिर उनके लिए बादल का साया भेजा, फिर उनके पीने की खातिर बंजर और चटियल मैदान में से पानी को पैदा कर दिया और खाने के लिए आसमान से मनो सलवा भी नाजिल किया। लेकिन इन सब नेमतों के बावजूद भी बनी इसराइल में सरकश लोगों ने अल्लाह पाक पर तवक्कल न किया। उन्होंने खुदा के मोजज़ात को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खाने को अगले दिन के लिए जमा कर लिया। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी टेंशन परेशानी में होते हैं तो हम ये याद नहीं रख पाते कि अल्लाह पाक ने इससे पहले हमें क्या क्या नेमतें दी। उस वक़्त हम सिर्फ यही देखते हैं कि इस वक़्त हम किस हाल में हैं और कितनी बड़ी टेंशन में हैं। दोस्तों, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन ये बात याद रहे कि मुश्किलों से बड़ा भी हमारा अल्लाह है, जिसके लिए कोई भी काम करना नामुमकिन नहीं। हमें आने वाले दिनों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक पर यकीन करने वालों को अल्लाह पाक अपने गैबी खजानों से रिज़्क देता है। अल्लाह पाक हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।